آمین. ذیابیطیز اور ہائی بلڈ پریشر ایک ایسے امراض ہیں جو ایک خاموش قاتل بیماریاں ہیں، لیکن ان میں مبتلا مریضوں کو اکثر اپنے مرض سے وہ لا علم ہوتے ہیں، اور ایک سروے کے مطابق اس وقت یہ پوری دنیا میں ایک پینڈیمک کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہر تیسرا افراد ذیابیطیز کا مریض ہے. اور سامعین، پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے جو تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے، اور ہم آنے والے دنوں میں نوجوانوں کے اندر بھی اس کی شرح بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سامعین، سیلاب زدگان اس ملک میں ابھی ہمیں پتہ ہے کہ چند حالیہ ہی دنوں میں مونسون بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، جس میں سے ایک اہم آپ ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی بخار بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. آج ہم اسپیشلی بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ ذیابیطیز کے مریض کو اگر ڈینگی بخار ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر علی اصغر اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ، لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی اینڈ وائس پریزیڈنٹ پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی. السلام علیکم ڈاکٹر علی اصغر، ویلکم ٹو مائی شو جان ہے تو جہان ہے. وعلیکم السلام امبر، اور بہت بہت شکریہ ہاٹ ایف ایم 105 کا اور ایٹکو لیبارٹریز اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کا کہ آپ نے مجھے اس بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ مدعو کیا. بالکل. ڈاکٹر علی اصغر، سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ذیابیطیز پہ ہی شروع کریں. ذیابیطیز کی بڑھتی ہوئی شرح جو کہ بہت ایک خوفناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہو کہ اس وقت پاکستان میں کتنی شرح اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں؟ امبر، پاکستان میں اس وقت اگر ہم انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن جو ڈائبٹیز کی ورلڈ باڈی ہے اس کے اعداد و شمار دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت 33 ملین لوگ یعنی 3 کروڑ سے زائد پاکستانی اس وقت ڈائبٹیز کا شکار ہے. یہ تقریباً 4 میں سے 1 شخص بنتا ہے. اس کا مطلب آپ ہر 4 شخص کو دیکھیں گے تو اس میں سے 1 کو ڈائبٹیز ہے. پاکستان میں اس وقت جو ڈائبٹیز کی شرح ہے وہ دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے. یعنی ہماری جو ڈائبٹیز کی پاپولیشن ہے وہ دنیا میں اب صرف انڈیا اور چائنا کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے. اور اگر 100 میں سے دیکھیں تو ہم 100 میں سے 25 ڈائبیٹک ہیں. یہ جو پرسنٹیج یا شرح ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں اتنا ڈائبٹیز کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر دن؟ امبر دیکھیں، پاکستان میں لائف سٹائل بہت تبدیل ہو گیا ہے. کھانا پینا اکثر بدل چکا ہے، ورزش بالکل بھی نہیں ہے. بہت زیادہ زندگی میں تناؤ آ گیا ہے، بہت تیز لائف ہو گئی ہے. رورل سے اربن مائگریشن ہے. اربن سٹیز کا یہ حال ہے کہ لوگ یہاں واک کر ہی نہیں سکتے. تو ایک ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اس لائف سٹائل کی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے موٹاپا پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک بڑے سروے کے مطابق پاکستان میں اس وقت 50% موٹاپا ہے. یعنی ایک ایسا ملک جہاں 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں، اسی ملک میں 50% لوگ ایسے ہیں جنہیں موٹاپا ہے. اور اب یہ ہو گیا ہے کہ جو نارمل ویٹ کے لوگ ہیں نا وہ تو مائنورٹی میں جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو ان پہ بھی پریشر آتا جا رہا ہے کہ جی آپ کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ موٹاپے کی کیٹیگری میں آئیں. اور یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو ایک خطرناک دورائے پہ لے کر آ گئی ہے. اور اب یہ موٹاپا ایسا لگتا ہے کہ آگے شاید اور بڑھ جائے گا. اور لائف سٹائل کی یہ جو تبدیلی پچھلے 15-20 سالوں میں ہم نے دیکھی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت ہی کیٹاسٹروفک رہی ہے. بالکل. آپ ڈاکٹر علی، آپ بالکل صحیح بات کریں. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں قحط ہے اور یہاں کھانے کو نہیں ہے، لیکن ایک طرف ہم موٹاپے کی اتنی بڑھتی ہوئی شرح، میں حیران ہوں آپ کی پرسنٹیج سن کے کہ 50% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں. تو یقیناً ہم اسی بیماری کو ہی آگے خوفناک مراحل میں دیکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے مین ٹاپک پہ آتے ہیں، ڈینگی بخار. ہم دیکھتے ہیں آج کل ہر کسی کی زبان پر ڈینگی بخار کا نام ہے، اور لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ ہم نے شاید جس طرح کووڈ گزرا، ہم نے کووڈ سے تو لڑنا سیکھ لیا 2 سالوں میں، لیکن اب ڈینگی اتنا پینڈیمک بن جائے گا ہمیں یہ نہیں پتا تھا. میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کو آسان لفظوں میں بتائیے کہ یہ ڈینگی بخار آخر کیا ہے اور یہ اتنا پاکستان میں کیوں پھیل رہا ہے؟ دیکھیں امبر، جہاں تک کووڈ کی بات تھی نا، وہ تو پینڈیمک تھا. اس میں تو کوئی مچھر نہیں تھا جو اس کو ٹرانسپورٹ کرتا تھا. وہ تو ایک شخص سے دوسرے شخص کو ہوتا تھا. پوری دنیا اس میں انوالوڈ ہو گئی کووڈ کے اندر. لیکن جہاں تک ڈینگی پاکستان میں پھیل رہا، یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے. ڈینگی ایک وائرس ہے جو ایک مچھر، ایڈیس مچھر جو ہوتا ہے، اس وائرس کو کیری کرتا ہے. اور جب وہ مچھر جو ہے انسان کو کاٹتا ہے تو یہ وائرس انسان میں منتقل ہو جاتا ہے اور ڈینگی فیور کی بیماری کراتا ہے. اب اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پانی ٹھہرا ہوا ہے. یہ ایڈیس مچھر صاف پانی میں اس کی جو
افزائش ہوتی ہے, اس کی جو گروتھ ہوتی ہے, یہ جو ایگز ان کے ہیچ کرتے ہیں ٹھہرے ہوئے پانی میں اور صاف پانی میں. اچھا, ہمارے یہاں جب بارش ہوتی ہے تو ظاہر ہے بارش کے پانی سے زیادہ کوئی صاف پانی تو ہے نہیں, اور اگر وہ مٹی پہ بھی گرتا ہے اور وہ گدلا بھی ہو جاتا ہے تو بھی 5-6 دن میں وہ پانی اتنا ضرور بیٹھ جاتا ہے کہ وہ صاف ہوتا ہے ان مچھروں کی افزائش کے لیے. اور یہ مچھروں کی بڑھنے کی تعداد جو ہے ڈینگی وائرس کو پاکستان میں پھیلا رہی ہے. پاکستان میں ڈینگی پہلی بار آیا تھا 1994 میں آؤٹ بریک کی صورت میں, اور پہلی بار جو خطرناک طریقے سے آیا تھا وہ 2005 میں. اور آپ حیران ہوں گی کہ 2010 سے لے کے آج 2022 ہے, ہر سال ڈینگی آتا ہے اور ہر سال اپنے ساتھ اسی طرح کی بیماری لے کر آتا ہے, اسی طرح کی اموات لے کر آتا ہے. لیکن اس بار چونکہ سیلابی صورتحال رہی اور پانی جگہ جگہ جمع ہوا, ڈینگی مچھر بہت تیزی سے پھیلا, اور یہ ڈینگی وائرس کی بیماری جو ہے اسی مچھر کے بڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہے ڈینگی وائرس کی بیماری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری خود کی, ہمارے مطلب جو گورنمنٹ ہے یا مینجمنٹ ہے اس کی کہیں نہ کہیں غلطی ہے کہ ہم اس کو بچا نہیں پاتے ہیں اپنے لوگوں کو اس سے. دیکھیے امبر, جہاں ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, گورنمنٹ ہم خود ہیں, ہم ہی الیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ, ہمارے میں سے ہی لوگ حکمران بنتے ہیں, ہم ہی ہیں اس کے رسپانسبل. کہیں نہ کہیں ہماری غلطی نہیں ہے, پوری ہی ہماری غلطی ہے. کیوں مچھر جیسی چیز آج تک پاکستان, ہم مچھر جیسی چیز سے بھی نجات حاصل نہیں کر سکے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے, کووڈ تھا, ایک وائرس تھا, وہ انسان سے انسان کو ٹرانسفر ہوتا تھا, مچھر کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ڈینگی سے تو ہم آرام سے بچ سکتے تھے, لیکن یقیناً ہم نے اس کے بارے میں کام نہیں کیا اور اس سے نہیں بچ سکے. اور اب یہ پوری طرح سے پورے ملک پہ حاوی ہے ڈینگی فیور, اور جو نمبرز ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یقیناً نمبرز اس سے کہیں زیادہ ہیں. جو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہسپتال کے ہسپتال ڈینگی وائرس سے بھرے پڑے ہیں. امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین, آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذیابطیز اور ڈینگی بخار. ہم نے پہلے حصے میں بات کی کہ اس کی بڑھتی ہوئی شرح کی کیا وجوہات ہیں, اور ڈاکٹر علی اصغر, ویسے تو شکر پورے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کو میٹھا کھانا پسند ہوتا ہے, لیکن میٹھا بولا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور زیادہ میٹھے کھانے سے یقیناً ہم اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل اینڈ وائس پریزیڈنٹ پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی, اور ایڈکو لیبارٹریز اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی تعاون سے ہی آج کا ہمارا شو پیش کیا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں ذیابطیز کے مریض کی, تو اگر ویسے تو ظاہر ہے ڈینگی اس کو یہ نہیں پتا ہوتا اس مچھر کو کہ اس بندے کو ذیابطیز ہے یا یہ دل کا پیشنٹ ہے, کہ تو وہ تو ہر کسی کو کاٹ لیتا ہے, اور یقیناً ہر کسی کے کاٹنے کے بعد ہر بیماری مطلب مختلف طریقے سے جسم پہ اثر انداز کرتی ہے. اگر میں ذیابطیز کے مریض کی بات کروں, جب اس کو ڈینگی ہوتا ہے تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں, کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں امبر, عام طور پہ جو ڈینگی کی علامات ہیں نا, اس میں تیز بخار کا ہونا, سر میں درد ہونا, آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد ہونا, شدید تھکن, نکاہت, عام طور پہ اس میں متلی بھی ہو جاتی ہے, کچھ مریضوں کو الٹیاں ہونے لگتی ہیں, کچھ کو دست لگ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈائبٹیز کا مریض ہوتا ہے تو اس میں علامات تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہیں. عام طور پہ ڈینگی میں تیز بخار ہوتا ہے, لیکن ڈائبٹیز کے کچھ مریضوں میں بخار سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. جو ہوتا ہی نہیں ہے. جی, یہ ضروری نہیں ہے ڈائبٹیز کے سارے مریضوں میں ہو, لیکن کچھ مریض ایسے ہوں گے جن میں بخار نہیں ہوگا. ڈائبٹیز کے ان مریضوں کو صرف نکاہت, کمزوری ہوگی, متلی ہوگی, ان سے کھائے پیے نہیں جائے گا, جسم میں شدید ان کو درد ہونے لگے گا, اور کبھی کبھی ان کا بلڈ شوگر جو ہے یا تو وہ لو ہونا شروع ہو جائے گا یا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, ایب نارمل ہو جائے گا. اچھا, بالکل اسی طرح کووڈ میں بھی تھا, مریض ہمارے پاس آتے تھے, ایک دم سے شوگر 300-400 ہو گیا, کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ان کو بخار نہیں ہو رہا ہوتا تھا, لیکن پتہ چلتا تھا کہ جی وہ کووڈ ہے. سیم ڈینگی کے ساتھ ہے. تو ڈائبٹیز کے مریض میں علامات تھوڑی سی مختلف یوں ہو جاتی ہیں کہ بخار ضروری نہیں ہے ان کو ہو, اور شوگر ان کی جو ہے وہ ایب نارمل ہو جائے گی یا کم ہونے لگے گی یا بڑھنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی سمٹمز کی بات کریں تو ہم اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا, مجھے پلیز ایک اور چیز بتائے گا سامعین کو کہ یہ جو ڈینگی بخار ہوتا ہے اس کے اندر جب ہونے کے بعد ہمارے جسم میں ہوتا کیا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, سی بی سی جب رپورٹ کرائی جاتی ہے, اس میں بیسک جو ٹیسٹ ہوتا ہے ڈینگی اور اس کا, تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, جی پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے ایک کنفیوژن پھیلا رہا ہوتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ ہم اس سے آگے بڑھیں, تو ہم آپ اسٹارٹنگ فیز میں کیا کرنا چاہیے پیشنٹ کو بجائے کہ وہ پریشان ہو؟
دیکھیں ڈینگی بخار میں پلیٹلیٹس جو ہے وہ تو ایک لیٹر سٹیج پہ کم ہونے والی بات ہے. ٹھیک ہے. شروع میں جیسے ہی مریض کو بخار ہو, متلی ہو, سر میں درد ہو, آنکھوں کے پیچھے درد ہو, نکاہت ہو, جسم میں درد ہونا شروع ہو جائے, متلی ہونا شروع ہو جائے, ڈائبٹیز کے مریض کی شوگر اوپر جانا شروع ہو جائے, نیچے آنا شروع ہو جائے, ڈائبٹیز کے مریض کو بخار نہ بھی ہو تو بھی فوراً انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے پانی کے انٹیک کو بڑھا دیں. ٹھیک ہے. کسی بھی وائرل فیور میں پانی کا انٹیک بہت ضروری ہے. ہمارا جسم 60% پانی ہے اور 40% سالڈ اشیاء ہے. تو 60% جو جسم پانی پہ کھڑا ہے تو کووڈ سے یا ڈینگی سے یا کسی بھی وائرل انفیکشن سے لڑنے کے لیے جسم میں پانی کی صحیح مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ ڈینگی بخار جو ہوتا ہے اس میں بلڈ پریشر بھی گرنا شروع ہو جاتا ہے اور آگے چل کے جو پیچیدگی ہوتی ہے تو پانی ایک طرح سے رسنا شروع ہو جاتا ہے شریانوں سے, تو پانی کا انٹیک بڑا اچھا ہونا چاہیے. تو جب بھی یہ بخار ہو تو ضروری یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے ہیلتھ کیئر پریکٹیشنر سے رابطے میں رہے, ان سے رابطہ رکھیں یا ایمرجنسی میں دکھائیں, ٹیسٹ کرائیں, پتہ کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے, پھر اپنے پانی کے انٹیک کو بڑھا دیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ اکثر اس میں متلی ہو رہی ہوتی ہے تو پانی پی نہیں پاتے. پہلے 24-48 گھنٹے جب سمٹمز آئیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, وہی میک اور بریک ہوتا ہے. اگر وہاں پہ جسم کو اچھی پانی کی مقدار مل جائے تو انسان اس سے جلدی ریکور کر لیتا ہے. لیکن اگر پہلے 2-3 دن متلی کی وجہ سے پانی کا انٹیک کم ہو جائے تو بیماری پیچیدگی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ساتھ میں آپ کو کوئی بہت زیادہ دوائیاں نہیں لینی ہوتی. کووڈ میں تو ہم سنتے تھے کہ وائٹامن سی لیں تو وائٹامن ڈی لیں. ڈینگی میں اس طرح نہیں ہے. ڈینگی میں آپ کو صرف پیراسیٹامول ٹیبلٹ لینی ہے, چاہے آپ دن میں آپ 1 سے 2 گولی ایک ٹائم پہ لے سکتے ہیں, دن میں 3 بار لے سکتے ہیں اور چوتھی بار بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ اپنے مالج سے رابطے میں رہیں. تو پانی کا انٹیک اچھا رکھنا ہے اور پیراسیٹامول لینا ہے. ایون امبر اگر بخار نہیں بھی ہے نا تو پیراسیٹامول آپ کی نکاہت, کمزوری کی کیفیت کو اور اوور آل جسم میں جو انفلیمیشن کی فضا ہے, انفلیمیشن کیا ہوتی ہے, جو وائرس جسم سے لڑ رہا ہے اور ساری ایک انفلیمیٹری صورتحال کریٹ کر رہا ہے, اس کے لیے پیراسیٹامول بڑی بینیفیشل ہے, چاہے وہ بخار کرا رہی ہو چاہے نہیں کرا رہی ہو. تو پیراسیٹامول آپ کو اوور آل بہتر کر رہی ہوتی ہے. تو پیراسیٹامول اور پانی کا انٹیک, یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. تیسری چیز یقیناً پلیٹلیٹ پہ نظر رکھنا ہے, تو سی بی سی ضرور کرانا چاہیے. اس میں پلیٹلیٹ اجزاء پہ نظر رکھنی چاہیے. عام طور پہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 20,000 سے اوپر ہے تو یہ سیف لیمٹ ہے. جنرلی 20,000 سے کم پہ پھر کوشن آ جاتا ہے, اور 10,000 سے کم پہ یوزولی وہ پلیٹلیٹ ٹرانسفیوز کرتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی پروپوگیٹ کرتے ہیں کہ 10,000 سے کم پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ٹرانسفیوز کیا جائے. لیکن یہ جو ساری بحث ہے نا پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن کی, یہ بڑی انٹینس بحث ہے اور یہ مریض سے مریض پہ ویری کرے گی, اور اس وقت کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر جو ٹریٹ کر رہا ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. ایسی صورتحال میں مریض کو گھر پہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس کا پلیٹلیٹ اتنا کم ہے, کیونکہ اللہ نہ کرے اس پلیٹلیٹ لیول پہ کوئی بھی بلیڈنگ ہوتی ہے اور مریض گھر پہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو بالکل ہی مریض ڈیزاسٹر کی طرف ہیڈ کر رہا ہے. تو جب بھی مریض کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہوں, ظاہر ہے مریض کو اسپتال میں اس وقت داخل ہونا چاہیے, تاکہ جو بھی ڈاکٹر موجود ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ آیا 20,000 سے کم پلیٹلیٹ دیا جانا چاہیے یا 10,000 سے کم پلیٹلیٹ پہ دیا جانا چاہیے. بہرحال پلیٹلیٹ سے کہیں زیادہ ضروری انیشیل فیز میں پانی کا اچھا انٹیک ہے. ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں پہلے 2-3 دن لوگ کوئی ٹیسٹ ہی نہیں کرتے. پہلے 2-3 دن میں کھانا پینا کم ہو جاتا ہے, نہ مریض کھا رہا ہے کہ کچھ کیلوریز ملے کہ وائرس سے لڑے, نہ مریض پانی پیتا ہے, اور وہیں چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں اور پیچیدگیاں آ جاتی ہیں. بالکل. اور جیسے ہمیں پتا ہے کہ وہ اتنا پھیلا ہوا, جیسے جب کووڈ لوگوں کو ہوتا تھا تو وہ فوراً ایک ہی سمٹم پہ جا کے کووڈ ٹیسٹ کروا لیتے تھے, لیکن آئی تھنک ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں یار, اب ڈاکٹر صاحب مسئلہ ایک اور بھی ہے, وہ اس لیے بھی ٹیسٹ نہیں کراتے کیونکہ اب موسم چینج ہو رہا ہے تو وائرل انفیکشنز دوسرے اتنے زیادہ ہیں کہ گلا, بخار, ملیریا, آپ کو ٹائیفائڈ, یہ سب اتنا ہے کہ لوگ پھر نیگلیجنس آ جاتی ہے, اور کہیں نہ کہیں سمٹمز بھی ملتے جلتے ہیں سب کے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, ذیابیطیز کے مریض کی بات کریں, جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں خیال رکھنا ہے کہ پانی کا انٹیک اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب پانی جو لیکوڈ ہے وہ ذیابیطیز کے مریض کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ اورنج جوس پینا شروع کر دیں, ORS پینا شروع کر دیں, کیونکہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ نہیں ORS بھی ایک مقدار میں ہی ذیابیطیز کا مریض پی سکتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا اسپیشلی ان کے لیے. دیکھیں ذیابیطیز کے مریض جو ہے وہ جوسز تو ظاہر نہیں لے سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ جوسز لیں گے تو شوگر بڑھنا شروع ہو
ہو جائے گی. بالکل ذیابیطس کے مریض میں انبر جو علاج ہے اس میں صرف ڈینگی کا علاج نہیں ہے, اس میں ذیابیطس کو بھی اچھا رکھنا ہے, کیونکہ اگر ذیابیطس کو اچھا نہیں رکھا تو ڈینگی ویسے ہی سیریس ہو جائے گا. کیونکہ ڈائبٹیز کے مریض کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے جنرلی, اور اگر ڈائبٹیز خراب ہے تو قوت مدافعت اور کم ہوتی ہے. تو اگر ہماری اپنی آرمی اسٹرانگ نہیں ہے تو یہ ڈینگی سے لڑنا اور مشکل ہو جائے گا. تو ڈائبٹیز کے مریض کو جب بھی ڈینگی ہوگا تو اس کو 2 فرنٹس پہ کام کرنا ہے. ایک تو ڈینگی کا بھی علاج کرنا ہے جس میں پانی کا انٹیک بڑھا دینا ہے, پانی نہیں پی رہے تو ڈرپ لگانی ہے جا کے ہاسپٹل میں, پلیٹلیٹس پہ نظر رکھنا ہے. دوسرے اینڈ پہ اس کو اپنی ڈائبٹیز بھی اچھی رکھنی ہے. اچھا, چونکہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, جب بخار ہوتا ہے تو ہارٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا, میٹابولک ریٹ بڑھے گا, گلوکوز نیچے آئے گا. لیکن آن دا ادر ہینڈ اسٹریس گلوکوز کو بڑھا رہا ہوتا ہے. اب پیشنٹ اگر کم کھا رہا ہے تو بھی شوگر لو ہو رہا ہے, اگر جوس لے لے گا تو شوگر ہائی ہو جائے گا. تو شوگرز بھی ایک جیسی نہیں رہتی عام حالات کی طرح, کبھی نیچے ہو رہی ہوتی ہے کبھی اوپر ہو رہی ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں ڈائبٹیز کے مریض کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ڈینگی میں اپنی شوگرز کو ایڈجسٹ کرنا. اور ہم نے بڑا کامنلی دیکھا ہے کہ کبھی مریض شوگر لو کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, کبھی مریض شوگر ہائی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, اور ہمیں انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ دوائیوں کو کیسے ایڈجسٹ کریں کہ آپ کی شوگر بیلنسڈ رہے. تو ڈائبٹیز کے مریض کو ڈینگی کا بھی علاج کرنا ہے, اس پہ بھی نظر رکھنا ہے, اور شوگر پہ بھی نظر رکھنا ہے. دونوں پہ نظر رکھیں گے تو ڈینگی سے صحیح طور پہ لڑ سکیں گے اور کامیابی سے اسے ڈیفیٹ کر سکیں گے. تو ڈاکٹر صاحب پانی کا استعمال کس فارم میں کریں, پلین واٹر ہی کریں؟ دیکھیں جوسز میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جوسز سے شوگرز بڑھیں گی, تو جوسز نہ لیں, پلین واٹر لے لیں, وہ سب سے اچھا ہے. ORS گنے کا جوس ہے یا پھلوں کا جوس ہے وہ اوائڈ کر لیں. ORS اس صورت میں لیں اگر کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے, تو ڈائریا میں جتنا لاس ہو رہا ہے, جتنا ڈائریا میں پانی کا اخراج ہو رہا ہے, وہ آپ ORS کی صورت میں لے لیں. لیکن اس کے علاوہ ORS کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ORS میں کیا ہے, نمک ہے, گلوکوز ہے. ہمارے جسم کے اندر ڈائبٹیز کے مریض کے پاس گلوکوز کی تو کمی نہیں ہو تو پہلے ہی موجود ہے. ہمارا جسم جو ہے وہ نمکیات کو خود ہی مینج کرتا ہے. اللہ کا نظام اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہمیں باہر سے نمکیات لینے کی ضرورت بخار میں نہیں ہے. بخار میں ہمیں صرف پانی لینے کی ضرورت ہے. لیکوڈ کی مقدار اچھی رکھے اور پانی لیں. اچھا, پپایا کے جو پتے ہیں اس میں بھی بات کر لیں کہ اس کے پپیتے کے پتے کے ارک دیا جاتا ہے. اس پہ کچھ تحقیق ہیں جو اس کو فیور کرتی ہیں کہ پلیٹلیٹس بڑھاتا ہے. لیکن دیکھیں انبر کسی بھی علاج کے لیے نا چند تحقیق اس کو ویلیڈیٹ نہیں کرتی. ایک میٹا انالیسز ہوتا ہے, گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اس میں اب تک ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ دیا جائے. ہوتا کیا ہے کہ پپیتے کے پتوں کے ارک سے, اور ابھی دی نیوز میں وقار بٹی نے بہت سارے ماہرین سے جب پوچھا تو تقریباً تمام ماہرین نے کہا کہ ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. میں تو ڈینگی کا ماہر نہیں, میں تو ڈائبٹیز کا ماہر ہوں, لیکن وہ تمام ماہرین جو ڈینگی کے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. ہم نہیں کہیں گے کہ پپیتے کے پتے کا آپ ارک لیں, کیونکہ وہ لینے سے وہ آپ ظاہر ہے ایک چیز پہلے لیتے ہی نہیں اور اب آپ لینا شروع کر دیں تو اس سے متلی بڑھ جائے گی. جب متلی بڑھتی ہے تو پانی کا انٹیک بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگوں کو اس سے ڈائریا ہو جاتا ہے اور وہ پانی کا اخراج ہو جاتا ہے. پانی بڑا کروشل رول پلے کرتا ہے ڈینگی کے اندر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہائیڈریشن, آپ جب ہم مریض کو اسپتال میں بھی داخل کرتے ہیں ڈینگی کے ساتھ, خاص طور پہ ڈائبٹیز میں, ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز تو افیکٹ ہی شریانوں کو کرتی ہے. ڈائبٹیز میں تو شریان افیکٹڈ ہوتے ہیں. ڈینگی کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ شریانوں پہ افیکٹ کرتی ہیں. ڈینگی شاک سنڈروم ہو یا ڈینگی ہیمریجک فیور ہو جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے, ظاہر شریان پھٹنے لگیں گے تو بلیڈنگ ہوگی. شریان اپنی جگہ چھوڑتے ہیں تو خون کے اندر جو لکوڈ ہوتا ہے وہ ایگزیوٹ کرتا ہے, بلڈ پریشر گرنا شروع کر دیتا ہے. تو ڈائبٹیز والوں کے شریان پہلے ہی کمزور ہیں, وہ پھٹنے کے چانسز اور ان کے اندر سے ان کے پھٹنے کا چانس بھی زیادہ ہے. ان کے اندر سے جو بلڈ کے اندر کا لکوڈ ہے جس کو ہم سیرم کہتے ہیں وہ آرام سے ایگزیوٹ کر سکتا ہے. تو ان کے اندر پانی کی انٹیک, بلڈ پریشر کا مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے. تو ہم جو ڈائبٹیز کے مریض کو جب ڈینگی ہوتا ہے داخل بھی کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ اس کی ہائیڈریشن اچھی ہو. پلیٹلیٹس پہ تو نظر رکھنی ہے, ظاہری بات ہے. ہائیڈریشن سب سے امپورٹنٹ گول ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے 2, 3, 4 دن تو مریض اسپتال ہی نہیں جاتا. اور آپ کی بات درست ہے, اتنا زیادہ بخار ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ اسپتال جائیں گے. اور پھر پینڈیمک, اور یقین کیجیے کہ ایمرجنسیز میں جگہ نہیں ہے, سب ڈائیورژنس میں ہے اس وقت. لیکن ڈائبٹیز کے مریض اگر شروع میں اپنا پانی کا انٹیک اچھا رکھے, اپنی غذا کو پراپر رکھے, اپنے شوگر کے انٹیک کو اچھا رکھے, انیشیلی ایک CBC کرا لے, پھر 48 آورس پہ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ لیں کہ پلیٹلیٹ کہاں ہے. پپیتے کے پتے
का अर्क इस वक्त तो प्रूवन नहीं है और किसी गाइडलाइन में नहीं है, तो हम रेकमेंड नहीं डॉक्टर साहब करेंगे। इतना बड़ा आपके बिल्कुल आप बिल्कुल सही करें, आई एम विद यू, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस बन गया, आप किसी भी जूस वाले की दुकान पे चले जाएं, वहाँ सबसे बड़ी ब्रांडिंग ही आजकल सिर्फ पपीते के जूस देखिए की। अंबर, हमें तो फैक्ट्स पे जानना है, बिल्कुल क्या बिल्कुल, हो रहा है वेरी ट्रू, पाकिस्तान में। आप देखें क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम तो फैक्ट्स पे, हकीकत पे जाएंगे, बिल्कुल सामने। चाहे वो किसी को अच्छा लगे ना लगे। लोग अभी भी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें डर है डायरिया का, डर है मतली का। और पानी हमें प्रूवन रोल नहीं है दुनिया की किसी, पहले तहकीक होती है, फिर तहकीक के बड़ी तहकीक होती है, फिर मेटा एनालिसिस होते हैं, फिर गाइडलाइंस के अंदर वो चीज आती है। अभी तक गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं आया है ठीक कि हम उसको फॉलो करें। बिल्कुल पानी पीना सबसे अहम बहुत है, जरूरी अगर है। हम इसको सम अप करें। सामीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अली असगर मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची एंड वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। आज का हमारा शो एडको लेबॉर्ट्रीज और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के ताउन से पेश किया जा रहा है। सामीन, हमेशा की तरह हम आपकी कॉल्स भी आधा घंटा हमारे पास मौजूद है। अगर आप कॉल करके कोई डॉक्टर अली असगर से सवाल करना चाहें रिगार्डिंग ज़ियाबतीज़, भी कोई भी सवाल ज़ियाबती से रिलेटेड भी कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट हैं ज़ियाबतीज़ के और आपको डेंगी है तो उससे रिलेटेड कोई सवाल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर। अगर आप हमें लाइव देखना चाहते हैं तो www.fb.com/hotfm105 के ऊपर आप जाइए, लाइक कीजिए और वहाँ भी सवाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, पैगाम लिखिए और अपना मैसेज 8881 के ऊपर भेज दीजिए। डॉक्टर अली असगर, हम बात कर रहे थे जब आपने पानी की अहमियत के बारे में बताया कि कितनी ज़रूरी है डेंगी, चाहे वो ज़ियाबतीज़ का मरीज़ हो या ना हो। हमें ज़ियाबतीज़ के मरीज़ को और किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? आपने कहा कि इसमें डेंगी को अटेंड करते करते हमें अपने शुगर्स को नहीं भूलना है, तो इसमें रीडिंग्स क्या मॉनिटर करना ज़रूरी होती हैं? बहुत जरूरी है। देखें, सबसे पहले तो हमने कहा कि पानी का इंटेक जो डायबिटीज के मरीज का अच्छा हो। पैरासीटामोल जिससे वो अपने बुखार और इन्फ्लेमेटरी कैफियत को बेहतर करे ताकि वो बेहतर महसूस करे। अगर मतली हो रही है तो मतली की भी दवा दी जा सकती है। डाइट डायबिटीज का मरीज आमतौर पे हम कहते हैं कि 3 मील्स ले, 3 स्नैक्स ले बीच बीच में, लेकिन जाहिर है मतली की वजह से मरीज ज्यादा नहीं खा सकता, तो हम कहते हैं कि छोटे छोटे मील बार बार ले लें। आमतौर पे हम फ्रूट्स को थोड़ा लिमिटेड रखते हैं डायबिटीज में, हम कहते हैं कि एक फ्रूट खाने के 3 घंटे के बाद लें, लेकिन डेंगी बुखार में आप खाने में भी फ्रूट ले लें और फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा भी फ्रूट ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, आप जूसेस ना लें। तो हम चाहते हैं कि कैलोरी इंटेक भी उसकी अच्छी हो और शुगर भी ना बढ़ जाए। शुगर कितना होना चाहिए? देखिए, आमतौर पे तो शुगर कम होना चाहिए, लेकिन किसी भी वायरल इलनेस में हम कहते हैं कि शुगर ओवरऑल 100 और 200 के बीच में रहे तो ठीक है। आम हालात में हम चाहते हैं कि फास्टिंग 130 से कम हो और यंग लोगों में 110 से कम हो और खाने के 2 घंटे के बाद 180 से शुगर कम होना चाहिए। लेकिन अगर डेंगी में तमाम शुगर 100 और 200 के बीच में भी आ रहे हैं तो हम इससे मुतमईन हैं। हम नहीं चाहते हैं कि डेंगी में 100 से कम शुगर हो जाए, क्योंकि फिर वो लो की तरफ जाना शुरू कर देगा और मरीज मुश्किल में आ सकता है। तो शुगर को कंट्रोल करें, खाना अपना बीच बीच में बार बार ले लें, फलों का भले इजाफा कर दें, बड़े केयरफुली थोड़ा थोड़ा फल बीच बीच में ले लें, जूसेस को अवॉइड करें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, पैरासीटामोल लें, फ्लू है तो उसकी दवा ले लें, मतली है तो उसकी दवा ले लें। आपको लगता है कि आप दिन में 8-10 ग्लास पानी नहीं पी सक रहे, करीबी सेंटर जाके कम से कम ड्रिप लगा लें दिन में एक बार, ताकि आपके पानी की मिकदार अच्छी रहे। अगर आपको लगता है नहीं आप बहुत बीमार हैं तो आप अस्पताल में दाखिल हो जाएं। प्लेटलेट्स पे नजर रखें, अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, अगर मैं समझता हूँ कि शायद अगर 50,000 से कम हो रहे हैं तो आपको अस्पताल में आ जाना चाहिए ताकि वो मॉनिटर हो, क्योंकि 20,000 पे फिर प्लेटलेट देने नहीं देने वो एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है और एक फैसला होता है। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अली असगर, हमारे पास ना एक फेसबुक पे सवाल है, उनका कहना है, नूर गुलजार हैं, कि मेरे फादर की एज 70 इयर्स है, डायबिटीज है 15 साल से, फास्टिंग बिलो 100 रहती है और रैंडम में 180 रहती है। जब भी फीवर होता है तब BHT लो हो जाता है, BHT लो हो जाता है, शुगर बिलो 85 और रैंडम, इसका क्या रीजन हो सकता है? BHT तो हमें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा है। लो हो जाता है, आई थिंक शुगर लो हो जाती है, मेरे ख्याल में ये कहना चाह रही हूँ, बिलो 85 रैंडम।
دیکھیے جو ان کی فادر کی عمر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو ڈائبٹیز کے نمبرز انہوں نے بتائے وہ کنٹرول ڈائبٹیز ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی 70 سال سے زیادہ کے شخص کی شوگر 100 سے کم ہو، لیکن کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو لو نہیں کرتی. تو اگر 75 اور 80 اور 85 بھی شوگر ان دواؤں پہ آ رہا ہے تو ان کے فادر کے لیے شاید ٹھیک ہوگا. بخار کی کیفیت میں نور، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ کچھ لوگوں کو بخار میں شوگر لو ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بخار میں شوگر ہائی ہو جاتا ہے. یہ مریض ٹو مریض ویری کرتا ہے. ابھی ڈینگی میں بھی ہمارے پاس روز یہی ہو رہا ہے کہ ایک مریض ڈینگی میں لو شوگر کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہے، اگلا ہی مریض ڈینگی میں 400 کی شوگر کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہوتا ہے کہ ہمیں ان فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیوں ایک پرٹیکولر مریض میں لو اور ایک پرٹیکولر مریض میں ہائی ہو رہا ہے، اور اسی حساب سے مریض کو مینج کرنا ہوتا ہے. ایک اور آپ سے سوال ہے کہ میرے والدہ کو ذیابیطیز ہے اور اس وقت شاید ان کو ڈینگی بھی ہے، لیکن وہ انسولین کے اوپر ہے، تو کیا انسولین کا استعمال اسی طرح جاری رکھیں یا اس میں کچھ چینجز کرانے کی ضرورت ہے؟ امبر بہت ہی جنرل قسم کا سوال ہے. جیسے میں نے بتایا کہ دیکھیں ڈائبٹیز میں اگر تو آپ کے مدر ان کی ہیں، ان کی شوگر لو ہو رہی ہے تو ظاہر ہے انسولین کے یونٹس کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر ان کی شوگر بڑھ رہی ہے تو ان کو انسولین کے یونٹ بڑھانے پڑیں گے. یہ مریض ٹو مریض ویری کرتا ہے. انسولین کی بھی الگ الگ ٹائپس آتی ہیں. بیزل انسولین ہوتی ہے جو اتنی کم نہیں کی جاتی، اور جو کھانے والی انسولین ہوتی ہے اس کو تھوڑا کم کیا جاتا ہے کیونکہ مریض عام طور پہ کم کھا رہا ہوتا ہے. تو چونکہ انسولینس کی اتنی ساری ویرائٹیز ہیں امبر، اب یہ کون اور سی خود ڈائبٹیز لو ہائی ہے، تو یہ ہمارے لیے ظاہر ہے اس پلیٹ فارم سے بتانا ممکن نہیں ہے. میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ وہ جن کو بھی ڈائبٹیز کے لیے دکھاتے ہیں ان سے رابطہ کر کے اس چیز کو حل کر لیں. اچھا کبھی کبھی مریض نہیں جا پاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو مریض کی فیملی مریض کا چارٹ لے کے ساری صورتحال لے کے ایٹ لیسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اپنے معالج کے پاس، اور ان سے پوچھ لیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب تو ویسے بھی اتنا آن لائن او پی ڈیز کا زمانہ آ گیا ہے، آپ گھر بیٹھے ہی پیشنٹ کو لائیو ویڈیو پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ڈینگی بخار میں ذیابیطیز کے مریض کی بات کریں، جیسے اب ظاہر ہے جب ہائی شوگرز ہو رہی ہیں تو یا لو بھی ہو رہی ہیں تو پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو کس قسم کی پیچیدگیاں آپ دیکھتے ہیں کہ ان پیشنٹس میں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ڈائبٹیز کے مریض میں اب ڈینگی کی پیچیدگیاں الگ ہیں جس کا چانس ڈائبٹیز میں زیادہ ہے. اسی لیے ڈائبٹیز والے کو تو بہت ضروری ہے بچنا مچھر کے بائٹ سے، مچھر کے کاٹنے سے. بہرحال لیکن اب اگر ڈائبٹیز کے مریض کو ڈینگی ہو گیا ہے اور شوگر وہ اچھا نہیں رکھ پا رہا، شوگر لو ہو رہا ہے اور ہائی ہو رہا ہے، تو یہ لو اور ہائی کی پیچیدگیاں الگ ہیں جو اس کے ساتھ آ سکتی ہیں. شوگر اگر لو ہو جائے تو اس ٹائم پہ ہارٹ اٹیک، فالج کا چانس بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب بھی شوگر لو ہوگا تو باڈی ایک اینگزائٹی اور سٹریس کی کیفیت میں چلی جاتی ہے جسے ہم سمپیتھیٹک ریسپانس کہتے ہیں، جس سے ہارٹ اٹیک، فالج کا چانس بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اگر شوگر ہائی ہو جاتا ہے تو شوگر ہائی کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس میں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسز ہے یا ہائپر آسمولر ہائپر گلائسیمک سٹیٹ ہے، یہ نام ذرا مشکل ہے لیکن یہ ہائی ڈائبٹیز یا ہائی شوگر کی پیچیدگیاں ہیں. اور ان تمام ہائی شوگر کی پیچیدگیوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے شدید، اور پانی کی کمی ڈینگی کو بھی سیریس کر دے گی. تو بہت ضروری ہے کہ ڈینگی کا علاج صحیح کرے ڈائبٹیز کا مریض، پانی کا انٹیک اچھا رکھے، پیراسیٹامول لے، گلوکوز کو کنٹرول میں رکھے، اپنے ڈائٹ کو ایسا رکھے کہ میٹھا بھی نہ لے لیں لیکن کھاتے بھی رہیں تھوڑا تھوڑا تاکہ باڈی کو انرجی بھی ملتی رہے. بالکل. اچھا جب ذیابیطیز کے مریض میں جیسے آپ نے کہا کہ پانی سب سے اہم ہے، اگر پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر ڈائبٹیز کے مریض میں پانی کی مقدار کم ہو جائے گی تو پانی جب بھی کم ہوگا ایک ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت شروع ہو جائے گی، شوگر بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی. جب یہ شوگر بڑھے گی تو یہ آٹومیٹکلی قوت مدافعت کو کم کرے گی اور ڈینگی انفیکشن اور سیریس ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈینگی انفیکشن میں اگر پانی کی کمی ہوگی، بلڈ پریشر لو ہوگا تو ڈینگی شاک سنڈروم، ڈینگی ہیمریجک فیور کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو ڈینگی کے علاج میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے ضروری چیز جسم میں پانی کی مقدار کا صحیح ہونا ہے. ایک کال دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں انگارے بلوچ بول رہا ہوں ڈسٹرکٹ ٹھٹا سے سسٹر. جی بلوچ صاحب، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے کو 5 ایئر سے ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے. جی میرا ایج جو ہے نا وہ 30+ ہے. جی. تو میرے کو جو ہے نا 5 سال سے یہ جب سے میرے کو شوگر ہوا ہے نا، میرے کو یورین کا پرابلم ہے، جو ہے یورین میں تکلیف ہو رہا ہے، بہت رک کیا ہے، بہت علاج کیا ہے لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. کیا یہ ڈائبٹیز کا جو ہے
وہ کمپلیکیشن ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ ڈائبٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. دیکھیں انور صاحب، ڈائبٹیز میں اب ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں جواب دے دیتا ہوں کہ ڈائبٹیز میں اگر یورین زیادہ آ رہا ہے تو اس میں چند چیزیں دیکھنا چاہیے. نمبر 1، اگر شوگر بڑھا ہوا ہے تو بھی یورین آؤٹ پٹ بڑھ جائے گا. اب کچھ لوگوں کا شوگر دن کے ٹائم پہ ٹھیک رہتا ہے لیکن رات کو اور نہار منہ بڑھ جاتا ہے. یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن میں رات کو یورین بار بار آئے گا. نمبر 2، ڈائبٹیز کے مریض میں پیشاب کے انفیکشنز بڑے کامن ہوتے ہیں تو ان کو اپنا پیشاب کا ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ کوئی پیشاب میں انفیکشن تو نہیں ہے. نمبر 3، ڈائبٹیز کے مریض میں مثانہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اگر شوگر ہائی رہے اور وہ مثانہ یورین کو ہولڈ نہیں کر پاتا تو تھوڑا بھی یورین آئے گا تو ان کو بار بار یورین کے لیے جانا پڑے گا. چوتھے نمبر پہ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی بھی اینگزائٹی اور سٹریس ٹائپ اے پرسنالٹی ہوتی ہے تو وہ بھی ان کو بھی دن بھر میں یورین کے لیے جانا پڑتا ہے لیکن جب رات میں سوتے ہیں تو عام طور پہ پھر ان کو یورین نہیں آتا ہے. پانچویں چیز جو بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے، غالباً انہوں نے اپنی عمر ذرا کم 30 بتائی شاید، تو بڑی عمر کے لوگوں میں پھر پروسٹیٹ کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک ہے کہ نہیں، یورین انفیکشن ہے کہ نہیں. اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یورولوجسٹ سے ملیں، پھر وہ آپ کے مثانے کو اسیس کر کے پروسٹیٹ کو اسیس کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ یورین زیادہ آنے کی کیا وجہ ہے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آنکھوں کے نیچے بالکل وہ سوجن رہتی ہے، آپ ذیابیطس، دونوں آنکھوں کے نیچے سوجن ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ذیابیطس کی مریض ہیں؟ جی آپ کو شوگر ہے؟ میں نے شوگر کی ٹیسٹ کرایا ہے، وہ بالکل نارمل ہے. چلو ٹھیک ہے جی. دیکھیں اس میں کچھ بیماریوں کو دیکھنا ضروری ہے. کڈنی کی کمزوری کو چیک کرنا چاہیے، جگر کی کمزوری کو چیک کرنا چاہیے، تھائرائیڈ ہارمون کی کمی کو چیک کرنا چاہیے. اگر تیزی سے وزن گرے تو بھی آنکھوں کے نیچے سوجن آ سکتی ہے، اور کبھی کبھی صرف یہ ال ہیلتھ کی نشانی بھی ہو سکتی ہے کہ آنکھوں کے نیچے سوجن آ جائے. کبھی کبھی دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ اپنے جنرل پریکٹیشنر سے ملیں اور وہ ان کو معائنہ کریں گے اور جو ٹیسٹ ان کو کرانے ہوں گے وہ کرا کے وہ ان کو بتا دیں گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جب ڈینگی کی بات کریں تو کیا کوئی ویکسین اس وقت پاکستان میں موجود ہے جو اس وائرس کو بچا سکے ہمیں؟ ڈینگی کی ویکسین امبر انٹرنیشنلی آتی ہے، لیکن وہ ویکسین ان لوگوں کو لگائی جاتی ہے جن کو ایک بار ڈینگی پہلے ہو چکا ہو. اچھا. اس کے بعد وہ ویکسین لگائی جاتی ہے اور ریکمینڈڈ 9 سال سے 45 سال کی عمر تک ہے. پاکستان میں وہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے، اور اس ویکسین کے کتنے ریزلٹس ہیں اس وقت میں اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں کیونکہ میں ڈینگی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن بہرحال پاکستان میں اس کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی آپ کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ڈھیروں کامیابی نصیب فرمائے. آمین. اللہ آپ لوگوں سے ایسا کام لے جو اللہ کو خود پسند ہو. میں ڈاکٹر صاحب سے اتنا پوچھوں گا، میرے بچے امنا اور سفیان، ان کو آج 20 دن ہو گئے، ان کو بخار نہیں چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ٹیسٹ کروائے؟ جی باجی، ایک سی بی سی ٹیسٹ کروایا ہے، ایک ایم پی ٹیسٹ کروایا ہے، ایک ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروایا ہے. ٹھیک ہے. صرف ڈینگی کا ٹیسٹ نہیں کرایا ہے. کون سے شہر سے ہیں آپ؟ میں ناظم آباد 4 نمبر مجاہد کالونی سے. ٹھیک ہے، چلیں ابھی بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں آج کل جو ہے نا بہت سارے انفیکشنز کراچی میں خاص طور پہ موجود ہے. ڈینگی فیور ہے، ملیریا بہت زیادہ ہے، ٹائیفائڈ ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل. صرف ڈائریا اور ڈسینٹری ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. پھر اور بھی بہت سارے وائرل انفیکشنز ہیں. چونکہ ان کو 20 دن ہو گئے دونوں بچوں کو، میرا مشورہ ہے کہ ڈینگی کو ٹیسٹ کریں اور کسی فزیشین کو دکھائیں تاکہ جو سی بی سی انہوں نے کرایا ہے وہ اس کو بھی دیکھ سکیں کتنے دن پہلے سی بی سی ہوا تھا، کیا اب دوبارہ کرانے کی ضرورت ہے، اور ٹرینڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پلیٹلیٹس یا ڈبلیو بی سی کم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر کو ضرور ایک دکھائیں. اچھے جرنل فزیشین کے پاس چلے جائیں تو بالکل آپ کی ایسے ہی ہے. مدد کرتے ہیں. ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل، وائس پریزیڈنٹ پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی، اور آج ایٹکو لیبز اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی تعاون سے ہم اس شو کا اس سیریز کا 5واں شو کر رہے ہیں. ذیابیطیز اور ڈینگی فیور پہ بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر علی اصغر، ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کووڈ ہے، ملیریا ہے، یا پھر ڈینگی جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو شوگر کے مریض کو کس طرح اپنی شوگر کو بالکل ٹھیک رکھنا چاہیے؟
دیکھیں ڈائبٹیز کا مریض پرون ہوتا ہے تمام بیماریوں کے لیے کیونکہ ڈائبٹیز میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا جتنی شوگر بڑھی رہے گی قوت مدافعت اتنی کم ہوگی تو ہم زیادہ چانس ہوگا ہر وائرل انفیکشن کا, چاہے وہ کووڈ ہو, چاہے وہ ڈینگی ہو, چاہے وہ ملیریا یا ٹائیفائڈ ہو. جو بھی انفیکشن آئے گا وہ شدت لے کر آئے گا. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں انبر جہاں اتنے مسائل ہے, اتنا انفلیشن ہے, غربت ہے, لوگ اپنی ڈائبٹیز کو اچھا رکھیں کیونکہ ڈائبٹیز میں یہ والے انفیکشنز آ کے الگ تباہی مچاتے ہیں اور خود ڈائبٹیز کی پیچیدگیاں آگے الگ ہیں جس میں آنکھیں خراب ہونا, گردے خراب ہونا, ہارٹ اٹیک, فالج, پیر کا کٹ جانا. اب یہ سارا جو جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں نا, چاہے وہ ڈائبٹیز میں ڈینگی کی وجہ سے ہو جائیں یا ڈائبٹیز کی اپنی پیچیدگیاں ہوں, یہ ساری اپنے ساتھ مصیبت تو لاتی ہیں, پریشانی لاتی ہیں, مریض کو داخل ہونا پڑتا ہے, اکثر آئی سی یو میں داخل ہونا پڑتا ہے, فیملی اتنے ڈسٹریس سے گزرتی ہے, لیکن ایک ہیوج فائنینشیل برڈن بھی آتے ہیں اور بڑے اخراجات آپ کے بڑھ جاتے ہیں. تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ڈائبٹیز کا مریض اپنی شوگر کو اچھا رکھ لے, وقت پہ اپنی دوائیاں لے لے, اپنا وقت پہ ٹیسٹ کرا لیں, اپنا وقت پہ چیک اپ کرا لیں اور ڈائبٹیز کو اچھا رکھیں تاکہ ان پیچیدگیوں سے بچیں. ذیابطیس کے مریض کی تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کر لی, لیکن میں چاہوں گی آخر میں ہم ڈینگی سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ یہ مچھر پیدا ہی نہ ہو. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جتنا بھی ایک کھڑا پانی ہے نا اس کو کسی طرح ہٹانا ہے. اب ظاہر ہے کہیں یہ ممکن ہے, کہیں ممکن نہیں ہے. بالکل. ہو سکتا ہے اگر ہماری چھتوں پہ ہی پانی کی ٹنکی کھلی ہوئی ہے تو ہم اس کو ڈھکن سے ڈھک دیں, یا تو جہاں جہاں پانی کھلا پڑا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیں. نہیں ہٹا سکتے اس کو کور کر دیں. جو پانی کے کنٹینرز ہیں جہاں صاف پانی ہے ان کو ایٹ لیسٹ کبھی کبھی ہم دھو لیں, کیونکہ جو انڈے ہوتے ہیں نا ڈینگی مچھر کے, وہ کنٹینرز کے سائڈ پہ وہ انڈے ڈراپ ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ انڈے نیچے جاتے ہیں پانی میں اور وہاں وہ ہیچ کرتے ہیں, اور یہ مہینوں انڈے اس کنٹینر کے سائڈ پہ لگے رہ سکتے ہیں, آپ حیران ہوں گی. اس لیے کبھی کبھی ان پانی کے کنٹینرز کو دھو لیا جائے, ہفتے میں ایک بار دھو لیا جائے تاکہ جتنے سائڈ پہ انڈے لگے ہیں ایٹ لیسٹ وہ واش ہو کے ختم ہو جائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بھی پانی کے جو سٹوریج ہے اس کو یا تو خالی کر دیں یا اس کو بہت اچھا کور کریں کہ اس میں ڈینگی کا مچھر اپنے انڈے نہ ڈال سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہم مچھروں کی افزائش کو روک رہے ہیں. اب مچھروں کو اپنے گھروں میں آنے سے روکنے کے لیے اپنے گھروں میں نیٹ لگا لیں. کوشش کریں کہ جو ویپرائزرز آتے ہیں, کوئل آتے ہیں, وہ یوز کریں. ماسکیٹو ریپیلنٹس یوز کریں, کریمز آتی ہیں ریپیلنٹ کریمز جو آپ یوز کریں ایکسپوزڈ ایریاز پہ, جیسے ہاتھوں پہ آپ نے یوز کر لیا, اپنے ایڑیوں پہ یوز کر لیا. یہ ہاتھ اور یہ ایڑیاں جو ہوتی ہیں اس میں عام طور پہ مچھر کاٹتا ہے. ڈینگی مچھر کی بہت ساری برائیوں میں ایک اچھی بات بھی ہے کہ اس کے کاٹنے کا فکس ٹائم ہے. تو وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد اگلے 2 گھنٹے اور مغرب سے 2 سے 4 گھنٹے پہلے یہ اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے کاٹنے کا. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے کپڑے ایسے رکھیں کہ فل سلیوز آپ نے پہنی ہو, آپ نے اگر پینٹ یا شلوار پہنا ہے موزے بھی پہن لیں تاکہ نیچے پاؤں پہ آپ کو نہ کاٹیں, اور باقی جو ایکسپوز جگہ ہاتھوں پہ آپ ریپیلنٹ لگا لیں. اور ایسے ٹائم پہ آپ باہر نکلیں, غیر ضروری نہ نکلے. جیسے لوگ واک کرتے ہیں نا, ہمارے ڈائبٹیز کے مریضوں کو ہم کہتے ہیں واک کرو, تو ظاہر ہے اکثر صبح واک کرتے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد, یا شام کے ٹائم پہ جب تھوڑا ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے جب واک کرتے ہیں. اور واک کرنے پارک میں جاتے ہیں, وہاں درخت ہوتے ہیں, مچھر ہوتے ہیں. تو کوشش کریں اب اس حالات میں, ڈینگی کے حالات میں, فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد پہلے 2 گھنٹے اور مغرب سے 2 سے 4 گھنٹے پہلے بلا وجہ پارک نہ جائیں, کیونکہ وہاں مچھر کاٹنے کا ڈر سب سے زیادہ ہے. کوشش کریں گھر میں واک کر لیں, کوریڈور ایریا, پارکنگ ایریا میں واک کر لیں اور مچھروں سے بچیں. تو یہ کچھ چیزیں جو عام لوگ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ڈائبٹیز کے مریض بھی کر سکتے ہیں. اور میں ڈائبٹیز کے مریض پہ اس لیے فوکس کرتا ہوں کیونکہ ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے, اور جب ان کو ڈینگی انفیکشن ہوتا ہے تو زیادہ سیریس ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام جو مریض ہے ڈائبٹیز کے, تمام لوگ ان جنرل وہ ڈینگی سے بچے رہیں. تو اسی طرح ڈاکٹر علی, جس طرح اگر بچوں کی بھی بات کریں, ظاہر ہے بہت سارے بچے اس وقت بھی ذیابطیس کا شکار ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی یہی ساری انسٹرکشن ہیں یا اس میں کوئی ایسی تبدیلی آپ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ امبر, بچوں کے لیے بھی بالکل یہی ساری ہدایات ہیں. بچوں میں 2 طرح کی ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے جس میں وہ انسولنس لے رہے ہوتے ہیں. ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز آج کل بچوں میں بہت زیادہ ہے موٹاپے کی وجہ سے. ان دونوں ہی ڈائبٹیز کے مریضوں کو ہمارا پیغام یہی ہوتا ہے کہ اپنی ڈائبٹیز کو اچھا رکھیں, مچھر کے کاٹنے سے بچیں, چاہے اس کے لیے وہ کوئل یا ریپیلنٹ یوز کریں, نیٹ لگائیں, پانی کے ایکسس سٹوریج کو ختم کریں, ان کو ڈھکیں.
اور اپنی ڈائبٹیز کو اچھے سے اچھا رکھیں تاکہ اگر ڈینگی اللہ نہ کرے ہو بھی جاتا ہے تو آپ اس سے سیفلی نکل آئیں. بچوں کی قوت مدافعت چونکہ بہتر ہوتی ہے تو ڈینگی کے بہت سیریس انفیکشن ہم بچوں میں نہیں دیکھتے ہیں, لیکن ہم پر مڈل ایج میں ہم بڑے سیریس انفیکشنز دیکھتے ہیں. 30 اور 40 ایئرز کے ایج کے بیچ میں دیکھا گیا ہے کہ ڈائبٹیز اکثر بڑا شدت اختیار کر جاتا ہے. تو ینگ لوگ جو ہیں جو 30 پلس ہیں وہ تو بڑے کیئرفل رہیں کیونکہ وہاں بھی شدید بیماری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کووڈ میں کہتے تھے کہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں. ڈینگی میں مڈل ایج اور بڑی عمر کے لوگ دونوں زیادہ امپیکٹڈ ہوتے ہیں. بچوں میں بھی ضرور ڈینگی ہوتا ہے لیکن چونکہ ان کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے یوزلی اس سے انشاءاللہ نکل آتے ہیں. صحیح ہے, یعنی احتیاط وہی تمام کریں جو ہم بڑوں نہیں کرنی. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل, کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں بھی بہت زیادہ اسپریز وغیرہ اور یہ تمام چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو کیا اسپرے جو ہوتا ہے اس سے مچھر مر جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ بات وہ کر رہی ہوں کہ اگر ہم سیلاب کے ایریاز کی بات کریں ڈاکٹر علی, تو وہاں پانی تو ڈرائی کرنا اتنا ممکن نہیں ہے جس وقت ابھی بھی اتنا پریشر ہے اور پانی بہت جگہوں پہ کھڑا ہوا, اتر تو گیا لیکن ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. تو وہاں پر کس طرح اسپرے وغیرہ کریں تو کنٹرول ہو سکے گا؟ دیکھیں اسپرے شہر کی حد تک تو بات سمجھ آتی ہے, یا وہاں جہاں پانی نہیں کھڑا ہے وہاں تو آپ اسپرے کریں, لیکن اگر آپ اسپرے کر رہے ہیں اور پانی بھی کھڑا ہوا ہے تو ٹیکنیکلی کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ایسے میں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ آپ اسپرے کریں, لیکن پہلا کام پانی کو نکالنا ہونا چاہیے. جہاں سیلاب ہے وہاں بڑا مشکل ہے اتنے بڑے پیمانے پہ اسپرے کرنا بھی اور اتنے بڑے پیمانے پہ پانی کو بھی نکالنا. وہاں جو نیٹس آتی ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ نیٹ یا کوئل یوز کر کے مچھروں کو ریپیل کریں رادر دین وہاں مچھر ختم کرنے والی اسٹریٹجی ہمیں ذرا مشکل لگ رہی ہے کہ وہ ممکن ہو پائے, کیونکہ بہت بڑے لیول پہ ظاہر ہے لاکھوں ایکڑ کے اوپر سیلاب ہے اور اس میں اسپرے کرنا یا اتنی جلدی پانی کو ہٹانا تقریباً ناممکن ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. آئی تھنک اس وقت ٹائم ہے کہ اگر ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ماسکیٹو ریپیلنٹ اور یہ تمام اگر ہم ڈونیشنز بھجوا ہی رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں بڑھا دیں تاکہ ان کو مچھر کم سے کم کاٹ سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر کے 2-3 منٹ ہے, میں چاہوں گی کہ آپ کا کوئی اسپیشل پیغام ہمارے سامعین کے لیے ذیابیطیز کے ساتھ ساتھ کس طرح وائرسز سے بچ سکتے ہیں اس پہ بتائیے گا. دیکھیں امبر, ہم نے شارٹ ٹرم تو ساری باتیں کری, ہمیں لانگ ٹرم پہ سوچنا ہے. کیا حال ہو گیا اس وقت پاکستان کا, کیا حال ہو گیا اس وقت کراچی کا. میں پیدا ہوا تھا اس وقت کراچی بہت بہتر شہر تھا اور آج کراچی بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. اور یہ میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں, آپ کراچی سے آگے بڑھے تو میرا نہیں لگتا مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو چکا ہے. تو ہمیں اب لانگ ٹرم پہ ایسے کام کرنے, ایسے چناؤ کرنا ہے کہ جو ملک کو بہتری کی طرف لے جائے. نہ یہ پانی جمع ہو, نہ یہ ڈینگی مچھر جو ہے اس سے اتنی اموات ہو. اور دوسرا ہمیں ہر چیز حکومت پہ بھی نہیں چھوڑ دینی. اگر ہمارے گھر کے پاس باہر پانی جمع ہو گیا ہے تو وہ محلے کے لوگ بھی اس کو ہٹا کے صاف کر سکتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا اس دن کرنگی میں ایک روڈ ہے جہاں انہوں نے ماڈل روڈ بنایا ہے, انہوں نے برک سے روڈ بنایا ہے, پانی کی لائنیں ساری انڈر گراؤنڈ کر دی, سب کچھ زبردست کر دیا ہے, بڑا وہ خود ہی بنا لیا انہوں نے. ہم انتظار کرتے رہے کہ حکومت آئے گی اور ہمارے گھر کے باہر جو 4 فٹ کا پانی کھڑا ہے, پوڈل 4 فٹ کا جو ٹوٹل ڈائیمیٹر میں پوڈل ہے وہ بھی حکومت ہٹائے گی, تو ہم میرے خیال سے کبھی بھی اس کو ٹیکل نہیں کر سکیں گے. ہمیں اون کرنا ہے کہ ہمارے گھروں کے باہر جو روڈ جا رہا ہے وہ بھی ہمارا ہی ہے, اس کے اوپر سے پانی اگر ہم ہٹا لیں گے تو ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. حکومتیں ایسی لائیں جو چیزوں کو ماس لیول پہ بہتر کریں, اپنے لیول پہ پانی کی سٹوریج کو ہٹاتے جائیں, ماسکیٹوز سے بچتے جائیں. ڈائبٹیز والوں کو چاہیے کہ وہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں, اور اگر ڈینگی ہو جاتا ہے تو پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ڈینگی کے 99% سے بھی زیادہ لوگ بڑے ایزیلی اس سے باہر نکل آتے ہیں. 1% سے کم لوگوں کو یہ سیریس ڈینگی ہو سکتا ہے, تو اس میں بھی پریشان نہیں ہونا ہے. اپنی پانی کے انٹیک کو اچھا رکھیں, ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں, پیراسیٹامول لیں, CBC کرائیں, اس پہ نظر رکھیں, ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں, اور جہاں لگے کہ آپ واٹر انٹیک اچھی نہیں رکھ سک رہے ہیں, زیادہ بیمار ہو رہے ہیں, وہ آپ کو ہاسپٹل ایمرجنسی جانا چاہیے. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی اصغر. آپ کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی انفارمیشن ہم سامعین کو شیئر کرواتے ہیں. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, زندگی سمپل بنائیے اور صحت مند زندگی گزاریے, اپنے طرز زندگی کو اچھا رکھیے. آخر میں کیسا لگا شو پہ آ کے, ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ امبر, آپ کے ساتھ ہم نے جب بھی پروگرام کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا 1 گھنٹہ کب نکل جاتا ہے, کیونکہ وہ باتوں میں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کنڈکٹ کرتی ہیں, اور میں FM 105 کو خراج تحسین پیش
گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہیلتھ اویئرنیس سیشنز کے لیے جب بھی ہم نے پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کیا ہے, آپ لوگوں نے ہمیشہ پازیٹیو رسپانس دیا ہے. ابھی یہ سیریز ہماری چل رہی ہے, آگے ایک اور سیریز بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم مل کر پاکستان میں اس اویئرنیس کو بڑھائیں گے. یہاں میں پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کے وائس پریزیڈنٹ کے طور پر پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کا بھی شکریہ ادا کروں گا, جن کا پورا فوکس ہے لوگوں میں ماس اویئرنیس بڑھانے کا, اور ایٹکو کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس کو سپانسر کیا اور لوگوں تک اس معلومات کو پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. بہت بہت شکریہ بلانے کے لیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی. اور سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ صحت کی آگاہی کا سفر ہم جاری رکھیں گے اور پوری امید کریں گے کہ ہمارے اس سفر کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتی ہوں زندگی بہت مصروف ہے, صحت بہت پیچھے رہ گئی ہے, لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ زندگی اسی وقت ہی بہترین ہو سکتی ہے جب آپ کی صحت بہترین ہو. صحت مند زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, سونے چاندی کی کوئی قیمت نہیں اچھی صحت کے آگے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ فرائیڈے کو ہم پھر ملیں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ. اللہ